ہمارے لیے آج کی پاک انجیل مقدس مرکز کے مطابق اس کا 10واں باب 46 سے 52 آیات تک۔ پھر وہ یریحو میں آئے، اور جب وہ اپنے شاگردوں اور بڑے ہجوم سمیت یریحو سے نکلتا تھا تو تیمائی کا بیٹا برتیمائی اندھا بھکاری راہ کے کنارے بیٹھا تھا، اور یہ سن کر کہ وہ یسوع ناصری ہے چلانے اور کہنے لگا، اے داؤد کے بیٹے یسوع، مجھ پر رحم کر۔ اور بہتیروں نے اسے جھڑکا کہ چپ رہے، مگر وہ اور بھی زیادہ چلایا کہ اے داؤد کے بیٹے، مجھ پر رحم کر۔ تب یسوع نے کھڑے ہو کر کہا کہ اسے بلاؤ۔ انہوں نے اس اندھے کو یہ کہہ کر بلایا کہ خاطر جمع رکھ، اٹھ، وہ تجھے بلاتا ہے۔ وہ اپنا کپڑا پھینک کر اچھل پڑا اور یسوع کے پاس آیا۔ یسوع نے اس سے مخاطب ہو کر کہا کہ تو کیا چاہتا ہے کہ میں تیرے لیے کروں؟ اس اندھے نے اس سے کہا، ربونی، یہ کہ میں بینائی پاؤں۔ یسوع نے اس سے کہا، جا، تیرے ایمان نے تجھے بچایا ہے۔ اور فوراً اس نے بینائی پائی اور راہ میں اس کے ساتھ ہو لیا۔ باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔ اسی میں میرے عزیز بھائی اور بہنوں، آج ہم سب پاکمہ کلیسیا کے ساتھ مل کر مقدس جسٹن شہید جو فلسطین کے مقام نابلوس میں ایک غیر مسیحی خاندان میں پیدا ہوئے، علم فلسفہ میں تعلیم پائی، 33 برس کی عمر میں افسس کے مقام پر آپ کو ذی شعور دانشور ملا، جس نے آپ سے کہا کہ تم بہترین خطابت کے تو شیدائی ہو، لیکن تم اعمال و سچائی کے دوست نہیں۔ اس پر آپ کو عہد عتیق کا مطالعہ کرنے کے لیے کہا گیا، جس کو پڑھنے کے بعد آپ مسیحی ہو گئے۔ مسیحیت قبول کرنے کے بعد آپ روم روانہ ہو گئے۔ وہاں آپ نے ایک درسگاہ قائم کی تاکہ مسیحیوں کو ایمان کی سچائیوں سے بہتر طور پر آگاہی دی جا سکے۔ آپ اکثر کہا کرتے تھے کہ ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنے ایمان کو دوسروں کو سمجھائیں، اور اگر ایسا کر لیا تو اور بہت سارے لوگ ایمان کو قبول کر لیں گے۔ آپ نے ایمان کی خاطر شہادت پائی، بلکہ آپ کے ساتھ دیگر 6 افراد تھے، جس میں 5 مرد اور 1 خاتون، سب کا سر قلم کر کے شہید کر دیا گیا۔ آج کی انجیل مقدس مرکز کی انجیل میں سے لی گئی ہے، جس میں ہم نے سنا ہے کہ برتمائی یریحو کا رہنے والا تھا، بکاری اور اندھا تھا۔ یسوع کو گزرتے دیکھا
تو چلا چلا کر کہا، اے داؤد کے بیٹے مجھ پر رحم کر۔ دنیا نے اسے روکا، وہ اور بھی زور سے چلایا۔ اس کی آواز سن کر یسوع نے اسے بلایا اور کہا کہ جا، تیرے ایمان نے تجھے بچا لیا ہے۔ میرے عزیزو، یاد رکھیں کہ ایمان نجات اور شفا کا بہترین ذریعہ ہے، اور ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے۔ اس نے صرف سنا ہی تھا کہ یسوع جا رہا ہے۔ ایمان سے معجزات ہوتے ہیں۔ بے شک وہ یسوع کو دیکھ نہیں سکتا تھا، لیکن اس کا ایمان تھا کہ یسوع اسے بینائی عطا کر سکتا ہے۔ لوگ اسے ڈسکرج کرتے ہیں، لیکن وہ اور بھی زور سے چلاتا ہے، اے ابن داؤد مجھ پر رحم کر۔ یسوع نے اسے بلایا اور اس پر رحم کیا۔ ہر ایک شخص جانتا تھا کہ اسے کیا درکار ہے، حتیٰ کہ خداوند یسوع مسیح بذات خود بھی جانتا ہے، لیکن پھر بھی اس سے پوچھتا ہے، تو کیا چاہتا ہے؟ اس نے ایمان سے کہا کہ میں بینائی چاہتا ہوں۔ میرے عزیزو، شاید دو آنکھیں رکھ کر بھی ہمیں بینائی کی ضرورت ہے۔ دوسروں کی ضرورتوں میں مدد کرنے کے لیے۔ اور مقدس مرکز انجیل نویس لکھتے ہیں کہ یسوع کے سچے شاگرد ہی اس کی آواز سن سکتے ہیں۔ مصیبت رحم کی حقدار ہے، تو آئیے ہم مصیبت میں دوسروں کو ساتھ دیں۔ خداوند یسوع مسیح پر ایمان رکھیں تو یاد رکھیں کہ معجزات ہماری زندگی کا حصہ ہے۔ خداوند ہمیں خاص فضل اور حکمت بخشے تاکہ ہم یسوع پر ایمان لانے سے شفا، نجات اور زندگی کا تعلق